أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق اللہ العظیم. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور نافرمانوں میں سے ہو گیا. گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کے اوپر ظاہر فرمائی تھی. چنانچہ سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کی بات فرشتوں کے سامنے ذکر کی. پھر جب فرشتوں نے اعتراض کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں وہ باتوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد میں آدم علیہ السلام کو زمین میں پائی جانے والی چیزوں کی خصوصیات، ان کے نام، ان کے مزاج، ان کے احوال سب کچھ سکھائے اور وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش فرمائی. وہ ان کے نام نہ بتا سکے. آدم علیہ السلام سے پوچھنے پر انہوں نے سب کے نام بتا دیے. اس طریقے سے علمی اعتبار سے بھی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمائی. اب جب علمی فضیلت فرشتوں کے سامنے ظاہر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اور سجدہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے جانے کے وقت زمین میں جتنی مخلوقات تھی جو عقل رکھنے والی مخلوق تھی ساروں کو یہ حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. آیت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف فرشتوں کا ذکر فرمایا، لیکن اس وقت میں زمین میں فرشتے اور جنات دو مخلوقات رہتے تھے. لیکن چونکہ فرشتوں کا مقام بڑا ہے اور جنات ان سے کم مرتبے کے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کا ذکر کیا جو بڑے اور اونچے مرتبے والی ہے. لہذا جب بڑی مخلوق کو حکم دیا جا رہا ہے تو جو چھوٹی مخلوق رہے گی اس کو تو بدرجے والا حکم ماننا پڑے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب ابلیس یہ فرشتوں میں سے ہے یا جنات میں سے ہے؟ اس سلسلے میں دو رائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ تو فرشتوں میں سے ہی تھا، لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ کبھی فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں بلکہ یہ جنات میں سے تھا. جیسے کہ سورہ کہف کے اندر بھی یہ بات ذکر کی گئی کان من الجن ففسق عن امر ربہ. تو وہ جنات میں سے تھا، لیکن کیونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ مل گیا تھا، انہی کے ساتھ عبادات کرتا تھا اور جیسے وہ کرتے تھے یہ بھی اسی طریقے سے کرتا تھا. کئی سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، 2000 سال تک زمین پر، 2000 سال تک آسمان پر. تو اس طریقے سے ایک لمبا عرصہ فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ ہی شمار کر لیا گیا تھا، ورنہ حقیقت میں یہ فرشتہ نہیں تھا. اب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور باقی جو ساری مخلوق تھی جنات کو اور سارے کے سارے فرشتے سب نے سجدہ کیا اور ایک ساتھ سب نے سجدہ کیا.
صرف ایک ہی ابلیس رہ گیا جس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے انکار کیوں کیا؟ قرآن کریم کی دوسری آیات کے اندر اس کا جواب اور اس نے جو کچھ اللہ سے کہا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر تو اس کا تذکرہ نہیں، دوسری جگہ یہ ذکر کیا گیا انا خیر من، اس نے اللہ سے کہا کہ میں اس مخلوق سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور یہ جو مخلوق آپ پیدا کر رہے ہیں یہ مٹی سے بنائی گئی ہے۔ آگ کی صفت ہے اوپر اٹھنا، بلند ہونا، اوپر کو جانا، اور مٹی یہ پیروں کے نیچے روندی جانے والی چیز ہے، نچلی چیز ہے۔ اسی لیے ایک اوپر جانے والی چیز نیچے والی چیز کو سجدہ نہیں کر سکتی، اسی لیے میں اس مخلوق کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے اس نے اللہ کا حکم ماننے کے بجائے اپنے ذہن سے یہ سوچا کہ اس کے اندر تو کوئی حکمت اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حکم اللہ کا ہے، چاہے اس میں حکمت سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، میں اللہ کا بندہ ہونے کے خاطر بغیر سوچے سمجھے کہ حکم کو ماننا چاہیے، یہ بات اس نے نہیں سوچی بلکہ اپنے ذہن کو لگایا۔ اب بہت سارے احکامات شریعت کے اندر ایسے ہیں جس کی حکمت انسان کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اتنا وسیع اس کا ذہن اللہ نے نہیں دیا۔ اس لیے بندے کا کام یہ ہے کہ حکمت کو تلاش کرنے کے بجائے، اس کے فائدوں کو ڈھونڈنے کے بجائے، بس اللہ کا حکم سامنے آ گیا ہے، آنکھ موچ کر کے اس کو مان لینا چاہیے۔ لیکن شیطان نے ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور اس پر پھٹکار ماری اور اپنے دربار سے نکال دیا۔ یہ انجام ہو گیا، اور پھر نافرمانوں کے اندر شمار ہو گیا، محض اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو رد کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے دربار سے ملعون ہو کر کے نکال دیا گیا۔ آدمی جتنے فرائض اسلام کے اندر ہے اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ چھوڑنا گناہ ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن پھر بھی چھوڑ رہا ہے، اس سے چھوٹ رہے ہیں، تو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار تو ہوگا لیکن اسلام سے باہر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان فرائض کا انکار ہی کر دے، جیسے یہ کہے کہ یہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، روزہ کوئی چیز نہیں ہے، یا زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح فرائض کا اگر انکار کر دیتا ہے اور اس کو کوئی چیز نہیں مانتا ہے، تب جا کر کے آدمی دائرۂ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے اور مسلمان باقی نہیں رہتا۔ لیکن اگر کوئی اس کو مانتا تو ہے کہ ہاں یہ اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن بہت سارے مسلمان آج جو نماز کو نہیں آ رہے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے 5 وقت نماز فرض کی ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے گناہگار تو ہوں گے لیکن اسلام کے دائرے سے باہر نہیں جائیں گے اور غیر مسلم نہیں ہو جائیں گے۔ اس آیت کے اندر 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ شیطان جو دھتکارا گیا تھا وہ تکبر کی وجہ سے، اپنے کو بڑا سمجھنا، سامنے والے کو اپنے سے کمتر اور چھوٹا سمجھنا، یہ ایک سبق ملتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ تکبر کے بارے میں احادیث میں بھی بہت ساری وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے یہ بات فرمائی کہ اگر کسی کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر رہے گا تو وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ بات بھی فرمائی الکبر ردائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حدیث قدسی کے اندر یہ بات فرمائی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو ہو بہو ذکر فرمایا ہو، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑائی یہ میری چادر ہے، جو آدمی اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ اس لیے تکبر، بڑائی، عظمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہیں، اور وہی یہ ساری چیزیں اسی کے مناسب ہے، اس لیے کہ جتنی مخلوق اللہ کے علاوہ ہے
یہ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے، یہ خود کمزور ہے اپنے وجود میں، اپنے پیدا ہونے میں، یہ ہر چیز کے اندر اللہ کے محتاج ہے، اور اللہ ہی ایسی ذات ہے جس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے بڑائی، عظمت، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی سزاوار ہیں، دوسرا اس کے سلسلے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا سبب اس آیت کے اندر یہ ملتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے کسی بھی حکم کو رد کرنا، اس کی نافرمانی کر دینا، یہ آدمی کو کفر کے دائرے میں پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو ان دو چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کسی بھی آدمی سے، آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے، اچھا یہاں پر دیکھیے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا۔ بہت سارے مفسرین کا تو یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے آج مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا سجدہ حقیقت میں کعبۃ اللہ کو نہیں ہے، وہ پتھر والی عمارت کو نہیں ہے، بلکہ ایک سمت، ایک ڈائریکشن دیا گیا ہے تاکہ ایک اجتماعیت اور ایک نظام قائم رہے ٹھیک طریقے سے، ہر دنیا کے ہر کونے کے مسلمان، ان کے لیے ایک ڈائریکشن رہے اور ساری دنیا کے مسلمان اسی طرف میں سجدہ کریں۔ اب اگر کوئی ڈائریکشن نہیں دیا جاتا تو کوئی اس طرف سجدہ کر رہا ہے، کوئی اس طرف کر رہا ہے، کوئی دوسری مسجد والے یہ طرف بڑھ رہے ہیں، ایک بے نظام قائم ہو جاتا، کوئی ترتیب وار نظام نہیں رہتا۔ اسی لیے کعبۃ اللہ ایک ڈائریکشن کے طور پر متعین کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں مسلمان جو سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور جب مسلمان سجدہ کرتا ہے تو آدمی کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جس طرح کعبۃ اللہ سارے مسلمانوں کے لیے ایک ڈائریکشن قرار دیا گیا ہے، ایسے ہی اس سجدہ کرنے کے وقت میں آدم علیہ السلام کو محض سمت اور ڈائریکشن بنایا گیا تھا، لیکن حقیقت میں جو سجدہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو تھا۔ آدم علیہ السلام تو صرف ایک ڈائریکشن تھے، یہ بات بعض مفسرین فرماتے ہیں، لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہے اور جو صحیح بھی ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ہی کو سجدہ کیا گیا تھا اور ان کو ہی سجدہ کروایا گیا تھا، اس لیے کہ پچھلی شریعتوں کے اندر بہت ساری چیزیں جائز تھی جو اس شریعت کے اندر جائز نہیں ہیں۔ جس طریقے سے اس امت کے اندر سلام کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، کوئی بڑے آئے تو ان کے لیے تعظیم میں کھڑے ہو جانا، یہ ملاقات کی جو چیزیں ہیں، ایسے ہی اکرام، ان کے بلند مرتبے اور مقام کو بتلانے کے لیے آدمی جو تعظیماً جو چیزیں کرتا ہے، پچھلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی اسی کے ساتھ تھا۔ جس طرح ہم سلام کرتے ہیں، سجدہ تعظیمی انہی سب چیزوں کے ساتھ شامل تھا۔ تو اس طریقے پر آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا کہ ان کی عبادت کرنا ہے، بلکہ ان کی تعظیم کے لیے، ان کی تکریم کے لیے، آدم علیہ السلام کے مقام کو بلند کرنے کے لیے سجدہ تعظیمی ساری مخلوق سے کرایا گیا تھا۔ پچھلی شریعتوں کے اندر بہت ساری چیزیں تھی جو بذات خود شرک تو نہیں تھی، ان کا کرنا شرک نہیں ہے، لیکن وہ ساری چیزیں شرک کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ جہالت کی وجہ سے لوگ ان کے ذریعے سے شرک میں مبتلا ہو سکتے تھے، لیکن وہ ساری چیزیں پچھلی شریعت کے اندر حرام نہیں تھی، جیسے کہ تصویر کا بنانا، فوٹو کا بنانا، اس کا استعمال کرنا، یہ چیز پچھلی شریعتوں کے اندر حرام نہیں تھی، جائز تھی، لیکن اس کو شرک کا ذریعہ بنانے سے منع کرتے تھے کہ تم اس کو استعمال کر کے کہیں شرک میں مبتلا مت ہو جانا، اس کی عبادت کرنا شروع مت کر دینا، اللہ کے ساتھ ان تصویروں کو، ان بتوں کو شریک مت کر دینا، بس اس سے منع کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ تعظیمی کے اندر بھی آدمی دوسرے کے سامنے جھکتا ہے، تو محض جھکنا دوسرے کے سامنے گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہ امکان تھا کہ کہیں جھکنے کے اندر ہی آگے چل کر کے لوگ اس کو عبادت سمجھ کر کے دوسرے کے سامنے جھکنے لگ جائیں گے، لیکن منع نہیں کیا گیا، بس اتنا کہہ دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے اب سامنے والے کی عبادت مت کرنا شروع کر دو، اتنی بات کہی جاتی تھی۔ لیکن اب جب لوگ نہ جانتے ہوئے، نادانی میں، جہالت میں
اس کے ذریعے سے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے تو دوسرے نبی کو بھیج کر کے پھر اس کی صفائی ستھرائی کرا دی جاتی تھی کہ تم یہ جو شروع کر لیے ہیں یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اتنی اجازت ہے کہ تم سلام کے طور پر دوسرے کے سامنے جھک سکتے ہو، اور تصویر وغیرہ بنانے کا بھی مسئلہ اگر شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے اس کے ذریعے تو اس مسئلے کو بھی صاف کرا دیا جاتا۔ اس طرح سے دین کو پھر سے صاف ستھرا کیا جاتا تھا دوسرے نبی کو بھیج کر کے۔ لیکن اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب اس دین کے اندر اگر کوئی خرابی آئے گی تو اس کی صفائی کے لیے کوئی نیا نبی آنے والا نہیں تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا جو شرک کا ذریعہ بن سکتے تھے اور دین کے اندر شرک پیدا ہو سکتا تھا، ان سارے سوراخوں کو بند کر دیا گیا۔ اسی لیے اب تصویر جو پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھی اس شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا۔ سجدہ تعظیمی جس کے ذریعے سے لوگوں کے شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا، سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا گیا۔ اور نماز کے اوقات کے اندر بھی سورج کے نکلنے کے وقت، زوال کے وقت، سورج کے ڈوبنے کے وقت میں جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں وہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر لگے رہتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو ان اوقات کے اندر نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے بھی منع کر دیا گیا تاکہ ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کہیں یہ لوگ بھی آگے چل کر شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی لیے ایسی چیزوں سے امت محمدیہ کو روک دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں اور جو چیز شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بہرحال تو یہ باتیں ہیں جو آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے سے متعلق ہے۔ آج دیکھیے اگر آدمی صحیح طریقے پر ایک خدا کے سامنے سجدہ کرے اور ایک خدا کو صحیح طریقے سے پہچانے، اس کی توحید کو مانے، تو پھر وہ ہزار جگہوں پر سجدہ نہیں کرے گا۔ اللہ کو صحیح طریقے سے پہچان نہیں رہے ہیں، اسی لیے کبھی مزارات پر جا کر کے، کبھی کسی اور جگہ پر جا کر کے اپنے ماتھے کو رکھ رہے ہیں، جھک رہے ہیں، سر ٹکا رہے ہیں، حالانکہ سر یہ انسان کے بدن کا سب سے اہم اور امپورٹنٹ باڈی پارٹ ہے، اور یہ صرف جھکنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ انسان کے بدن کا سب سے اہم حصہ سب سے اونچے رب کے سامنے، جس کا مقام سب سے اونچا ہے، اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اپنے بدن کا سب سے اہم حصہ کبھی ادھر رکھ دیا، کبھی ادھر رکھ دیا، اس طریقے سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی اپنے سر کو رکھنا ہے۔ دوسری کسی جگہ پر رکھنا اور کسی جگہ پر ٹکانا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ کسی بھی آدمی سے اگر کوئی کرامت ہوتے ہوئے نظر آ جائے تو یہ اس کے ولی ہونے کی علامت نہیں ہے، اس لیے کہ کرامت کا ہو جانا یہ صرف ولی سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر کوئی آدمی فاسق، فاجر ہے، گناہ گار ہے، مشرک ہے، کافر ہے، ان لوگوں سے بھی بہت ساری ایسے کام ہو جاتے ہیں جو عام انسانوں سے نہیں ہو سکتے۔ بلکہ دجال، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزیں دیں گے جو عام انسان نہیں کر سکتا، جیسے کہ بارش کا برسانا ہے، زمین اور آسمان کے خزانے اس کے ساتھ چلیں گے، آدمی جس کو چاہے گا قبر سے زندہ کرے گا، اور ایک آدمی کو 2 ٹکڑے کر دے گا پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن دجال کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، ہر نبی نے اس فتنے سے امت کو ڈرایا ہے کہ تم ایسے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے رہو۔ دیکھیے دجال کو بھی بہت ساری چیزیں حاصل ہیں، لیکن وہ سب سے بڑا فتنہ ہے انسانیت کے لیے۔ تو کسی بھی انسان سے کرامت کا یا خلاف عادت کسی چیز کا ظاہر ہو جانا یہ اس کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ آدمی یہ دیکھے کہ اس آدمی کے جس سے وہ کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اس کے افعال، اس کے اعمال شریعت، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر تم کسی آدمی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو اور اگر کسی کو پانی پر چلتا ہوا دیکھو تو اس وقت تک اس کے ولی ہونے کا، اس کو ولی مت سمجھنا جب تک کہ اس کے افعال اور اس کے اعمال
قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو جائے۔ تو اسی لیے کسی بھی آدمی کو کوئی خاص چیز کرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا تو فوراً اس کو ولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے اعمال، اس کی عملی زندگی، اس کے افعال کیسے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ چیزیں دیکھنے کے بعد میں آدمی یہ طے کرے کہ واقعی میں یہ اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے یا پھر امت کو دھوکہ دینے والا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا سچا پکا بندہ بنائے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے علاوہ دوسرے ہر شرک کے ذریعے سے اور شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحیح توحید پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔